2025 چل رہی ہے۔ 26 سال کا عرصہ، 25 سال کا عرصہ بہت ہی جلدی گزر گیا۔ نئی نسلیں آ گئیں۔ یقیناً ان 25 سالوں میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ جیسے میں 25 سال پہلے بھی جناب اسرائیل صاحب کے گھر پہ رکا تھا، اور آج بھی میں انہی کے گھر پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اشرف بھائی ہمارے میزبان بنے، ہم ان کے مہمان۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بہت ہی حساس موضوع کی طرف آج میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی ایک نشانی بتائی ہے، ایک علامت بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منافق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بہت سی علامتیں ہیں، لیکن یہاں میں ایک علامت بتلا رہا ہوں آپ کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، تو منافق آدمی جھٹ سے یہ جواب دیتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ ابھی جرجیت صاحب سے کہیے کہ جرجیت صاحب آپ یہ مت بولنا، وہ مت بولنا، اس پہ تقریر مت کرنا، آپ آئے ہو تو یہ مت کہنا، وہ مت کہنا، اور سیدھے سیدھے دین کی بات بتا کر آپ چلے جائیے۔ جرجیت صاحب جھٹ سے کہیں گے کیوں؟ میں جو بول رہا ہوں یا بولتا ہوں وہ کوئی چیز غلط ہے کیا؟ کیا میں سچ نہیں بولتا ہوں؟ کیا میں حق بات نہیں کہتا ہوں؟ اب آپ ہماری غلطی بتائیے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے، یا یہی بات کہی جا رہی ہے؟ حق بات بولنا غلط نہیں ہے، حق بات کو غیر موقع پر اور غیر محل پر بولنا یہ غلط بات ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہ بات بولی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس جلسے میں بول سکتا ہوں کہ 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات غلط ہے، اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہم اس جلسے میں بول سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بول سکتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی کہ لڑکی والے کے یہاں کھانا کھایا جائے، اور لڑکی کا باپ بھی مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر ان کو کھانا کھلائے اور بہترین سے بہترین ڈشز بنا کر کھلائے۔ شریعت میں لڑکی والے کے لیے کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولیمہ ہے جو لڑکے کے اوپر اور لڑکے کے والوں پر فرض ضروری ہے کہ وہ کریں۔ اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ ولیمہ ہے
لیکن لڑکی والے کے یہاں نہیں. اس جلسے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے, جمعے کے خطبے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے, لیکن جرجیز صاحب کو آپ نے بارات کی دعوت دیتی اور جرجیز صاحب کو نکاح پڑھانا ہے, باراتی بھی آ گئے ہیں, بارات بھی پہنچ گئی ہے, پنڈال بھی لگ گیا ہے, میرج ہوم بھی لگا ہے, لائٹیں بھی جل رہی ہیں, 400-500 آدمیوں کی بارات بھی آ گئی ہے. اب ان سب لوگوں کے سامنے جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں بارات حرام, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, کیوں آئے ہیں؟ تو ایسے موقع پر جرجیز صاحب کا بولنا خطرے سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی 400 اور 500 آدمی آپ کا گریبان پکڑیں, ماریں, پیٹیں اور آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑے. اب آپ جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط بات بولی ہے, کیا صحیح نہیں ہے؟ جرجیز صاحب آپ بولے تو صحیح ہو, لیکن موقع اور محل تو دیکھتے کہ موقع اور محل کیا ہے. اسی موقع اور محل کے پس منظر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جب تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کوشش کرو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی, اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤ, اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو. لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ, اگر ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو یہ نہیں کہا کہ لڑو, یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرو, یہ نہیں کہا کہ زبردستی اس کو مٹاؤ. اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فتنہ پھیل سکتا ہے, فساد برپا ہو سکتا ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, تو تم وہاں اس برائی کو ہاتھ سے مت روکو, فَبِلِسَانِهِ, اپنی زبان سے منع کرو. لیکن کبھی کبھی زبان چلانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور زبان سے کہنے میں بھی فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے ہر حال میں کہو اور اس برائی کو زبان سے کہہ کر مٹاؤ, نہیں. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر زبان سے کوئی بات کہنے میں برائی کے مٹانے کے لیے اگر اس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہو, اس میں بھی فساد ہو سکتا ہو, اس میں بھی لفڑا ہو سکتا ہو, اس میں بھی خون خرابہ ہو سکتا ہو, تو تم زبان سے بھی ان کو منع مت کرو, فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے برا جانو, لیکن فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ, یہ کہا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برائی کو اتنے زور و شور کے ساتھ مٹانے کا حکم دیا کہ ہاتھ سے روکو, لیکن اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ اور فساد, خون خرابہ ہونے کا ڈر ہو تو ہاتھ سے مت روکو, زبان سے منع کرو. اور زبان سے منع کرنے میں بھی خون خرابہ پھیل سکتا ہو تو زبان سے بھی مت کہو, بلکہ دل سے برا جانو اور خود اس جگہ مت جاؤ, ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, اس کو میں برات منع کروں گا تو یہ ہمارے اوپر پل پڑیں گے, تو جرجیز صاحب آپ خود برات میں مت جائیے, دل سے برا جانیے, اپنے گھر بیٹھیے, چپ چاپ رہیے. یہ ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ منافقوں کا وصف ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو اکڑ کر کہتے ہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں, میں تو اصلاح کر رہا ہوں, میں صحیح بات بول رہا ہوں. آپ کے صحیح بات کہنے کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں, آپ صحیح بات غلط جگہ پر کہہ رہے ہیں اور غلط وقت پر کہہ رہے ہیں. اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہو, آپ قربانی کے احکام بتائیں تو صحیح نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں آپ خطبہ دیں کہ قربانی ایسے کرو, جانور کو ایسے لٹاؤ, اتنا دانت کا جانور ہونا چاہیے, اتنا اس کی عمر ہونی چاہیے, تو آپ کو لوگ بے وقوف کہیں گے, جبکہ آپ صحیح بات بول رہے ہیں, قرآن و حدیث بول رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں آپ کو رمضان کے مسائل بتانا پڑیں گے, عید الاضحیٰ کے مہینے میں آپ کو عید الاضحیٰ کے مسائل بتانا پڑیں گے, قربانی کے مسائل بتانا پڑیں گے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے حق بات کہنے کا اور صحیح بات کہنے کا ایک موقع ہوتا ہے, اس موقع پر آپ کہیے, اور ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت پر وہ بات کہیے تو اچھی لگتی ہے. تو منافق وقت اور ٹائم نہیں دیکھتا ہے, کہتا ہے انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الا، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے. انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ اصلاح پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سماج کا بھلا چاہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہی فسادی ہیں، یہی مفسد ہیں. ولکن لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ نیک کام کرنے کا یہ وقت نہیں تھا. اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 35 سال کی عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 40 سال کے بعد آپ رسول بنے. ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، ابھی رسالت بھی نہیں ملی تھی، نبوت بھی نہیں ملی تھی. عمر کتنی تھی؟ 35 سال. اور مکہ میں تیز بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا، اور خانہ کعبہ جس کا ہم اور آپ سب طواف کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ میں شگاف پڑ گیا، وہ ڈہ گیا، وہ گر گیا. تو مکے کے لوگوں نے از سر نو دوبارہ خانہ کعبہ کو بنا کر تیار کیا. یہ سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کو بنا کر تیار کیا. جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، آپ لوگ تھوڑا جلدی کریے، بیچ میں کھڑے ہو کے چندہ کرنے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، جلدی کیجیے. مدرسے کا کام ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے، اسی مقصد سے جلسہ ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن تھوڑا جلدی جلدی. خانہ کعبہ جب بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، تو جو حجر اسود تھا، حجر اسود جس کو ہم اور آپ جا کر چومتے ہیں، جو وہاں تک پہنچ جائے، بوسہ لیتے ہیں، اس حجر اسود کو رکھنے کا جب نمبر آیا، اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھا ہے، تو اس کو رکھنا تھا. تو بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، خاندان لڑنے لگے. یہ کہتا ہے میرا قبیلے کا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا نہیں، اس حجر اسود کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا. تیسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا. چوتھا کہتا ہے اس کو. الغرض بڑے بڑے قبیلے لوگ لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا حق صرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہوگا. یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، لڑنے پر آمادہ ہو گئے، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی. اب آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، جس کو جب کوئی نذرانہ تحفہ مدرسے کو دینا ہو صدقہ، تو انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا، تقریر کے بعد میں بیٹھوں گا، مجھ سے مصافحہ بھی کریے گا، اور میرے ہاتھ پر اس مدرسے کے لیے آپ کو کچھ دینا بھی ہوگا. آپ اس کی جیب سے میں نکالوں گا، ضرور اپنی محبت دیکھوں گا. 26 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک بلا رہے ہیں، تو آج بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی محبت ہے ہم سے اور میری کتنی بات مانتے ہیں. لیکن بیچ میں اٹھ کر تھوڑا ڈسٹرب مت کیجیے. تو میرے بھائیوں سنیے، خون خرابے کی نوبت آ گئی، تلواریں نکل آئیں، فتنہ پھیل گیا. تو اس وقت ایک بزرگ آدمی کھڑا ہوا قوم کا اور کہنے لگا لڑو نہیں، خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں کہ آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، حجر اسود کو یہیں رہنے دو، آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، اسی کو جج مان لیا جائے گا، اسی کو فیصل مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو ہم اور آپ سب تسلیم کر لیں گے. وہی جج ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں چلیے، کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب مان لیں گے. تو ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے میں ہی آؤں گا، ہم سوئیں گے ہی نہیں آج رات میں، سب سے پہلے ہم ہی آئیں گے خانہ کعبہ میں. تو سب لوگ جا کر اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے.
محمد الرسول اللہ جو ابھی تک محمد ابن عبداللہ ہیں وہ بھی آئے اور آپ اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ جو جلدی سوتا ہے عموماً وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی رات بھر جاگنے کے چکر میں آدمی کو بالکل جب رات کی جوانی ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے 12 بجے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا گاڑی 2:30 بجے آئے گی، پھر وہ 3 بجے آئے گی، پھر 3:30، اچانک آنکھ لگ گئی، پتہ چلا گاڑی آئی اور چلی بھی گئی اور ہم بیٹھے رہ گئے۔ جو لوگ آئے وہ رات بھر جاگتے رہے، لیکن عین موقع پر جب صبح ہونے والی ہوئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور محمد ابن عبداللہ آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھ گئے اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اب جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی، یہ لوگ بھاگتے ہوئے جب پہنچے خانہ کعبہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب یہ لوگ اندر پہنچتے ہیں کافرین مکہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو جانتے ہو ان سب کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ جیسے ہی ان لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس ایک سچا انسان آ گیا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے، ڈیزل کہیں ختم ہونے والا نہ ہو، تھوڑا پہلے سے بول کے رکھیے، نہیں تو پھر ایک دم اندھیرا ہو جائے گا، پھر لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ پینے کا موقع مل جائے گا۔ تو توجہ دیجئے گا، لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قد جاءنا الامین۔ لوور کورٹ کا فیصلہ جرجی صاحب کے فیور میں ہوگا تو ہم مانیں گے، میرے خلاف ہو گیا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپشن ہے نا؟ یہاں کوئی آپشن نہیں۔ مکے کے سارے لوگوں نے کہا، اے محمد ہم نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے، لیکن لوگوں نے ماننے کا اقرار پہلے کر لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے، چاہے وہ میرے فیور میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے حق میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں، کیا تم سب لوگ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا جی۔ اب عقل مندی دیکھیے، فتنے کو کیسے روکا، فساد کو کیسے روکا، خون خرابے کو کیسے ختم کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ نے اقرار کرا لیا سب سے، میری بات مانو گے؟ کہا جی۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے ایک چادر جو آپ کے پاس تھی، اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھایا، اور اس چادر کی اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ سب لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جو 4 بڑے بڑے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں، ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا، اور پھر آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے اس کو چادر کو اٹھایا، حجر اسود بھی اٹھ گیا جو اس چادر میں رکھا ہوا تھا، حجر اسود بھی اٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس چادر کو لے کر چلو خانہ کعبہ کے پاس۔ سب لوگ اس چادر کو لے کر آئے۔ جب خانہ کعبہ تک پہنچے تب اللہ کے رسول نے اس کو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ آج بھی موجود ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، چوتھا بھی کہہ رہا میں نے اٹھایا، اور
سب کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا. یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی. اور نبی بننے سے پہلے جس نبی کی عقل مندی اور دور اندیشی کا یہ عالم ہو, تو نبی بننے کے بعد اس رسول کی عقل مندی اور دور اندیشی کا عالم کیا ہو. فتنہ اور فساد کس طریقے سے روک دیا. جو قوم تلوار سے نیچے کسی کی بات ہی نہیں کرتی تھی, اتنی لڑاکا قوم, ایک قبیلے کی بکری دوسرے کے قبیلے کے کھیت میں چلی گئی, ایک بکری اس قبیلے کی اس قبیلے کے کسی آدمی کے کھیت میں چلی گئی, اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا, اس بکری کے ٹانگ میں چوٹ آئی, بکری لنگڑاتے ہوئے اپنے گھر آئی. اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگوں سے لڑنے لگے, تو نے میری بکری کو لاٹھی کیوں ماری. اس نے کہا تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی. بکری تو بچ گئی, لیکن دونوں قبیلے میرے بھائیوں لڑائی لڑتے ہیں تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی. آپ اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک قوم تھی یہ. بکری نہیں مری, بکری کی صرف ٹانگ ٹوٹی, لیکن دونوں قبیلوں میں جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہی. اور 27 سال کے بعد جب آپس میں ملن ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, دونوں قبیلوں کو ملایا جاتا ہے, اس وقت دونوں قبیلوں کے افراد کے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے تقریباً 40,000 افراد اب تک مر چکے ہیں. ایک بکری کے چارہ کھانے کی وجہ سے. کتنی خطرناک قوم تھی. اس قوم کو انسان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر برپا کی, جو اس نے تمہارے اوپر نافذ کی, جو اس نے تمہارے اوپر برسائی. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ہاں چلی گئی تھے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر ہمارے سینے چھلی ہو جانے کے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج میرے بھائیوں غور کرو, بریلی کی دھرتی پر اور بریلی کی سرزمین پر آج کتنے مکان اور کتنی دکانیں آج بلڈوز کر دی گئی ہیں اور گرا دی گئی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن جذبات, جوش, اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر منڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم بھول گئے. اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے, مدینے سے چل چکے تھے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے, اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں, میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ. میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں. مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ, جس میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. یہ قافلہ مدینے سے چلا. آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کہ سفر بہت لمبا تھا, بہت تھک چکا ہوں, طبیعت خراب ہے. یہ وہ دور نہیں تھا.
گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، اونٹ کا سفر، لائٹوں کا زمانہ نہیں. راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو. اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے. بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے، یا تو مریں گے یا ماریں گے. اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب، آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں. تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں، اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھو دیا جائے اور میری جان بچ جائے. اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھو لینے دو، میں محمد کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھونے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو. حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش، اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں، ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. اب سنیے مسلمانوں، فتنہ کس طریقے سے روکا گیا. اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی، آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی، اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی. ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں. آپ بہار کے رہنے والے ہو، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں. آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھیں. یہ جلسہ دینی ہے، یہ ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں. شریعت نے ہمیں فساد کے، جھگڑے کے، نا اتفاقی کے، اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے. اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ. تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا، آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی. جہاں گفتگو ہوتی ہے کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو. ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی، ہمارا ایک آدمی. کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل. اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے، ہمارے آدمی بھی سنیں گے. اب گفتگو شروع ہوتی ہے. سہیل نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب شرط لگتی ہے. اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز، ایک بھی شرط جائز نہیں، ساری شرطیں ناجائز. جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں، اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا اب آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، یہ نہیں کہا. اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا. ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ. منظور ہے تو لکھو.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی. آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے, چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں, نہیں کریں گے عمرہ, لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں, آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں. سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے, اس سال نہیں. پہلی شرط لکھ لی گئی, اس سال واپس جائیں گے, اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, پہلی شرط طے ہو گئی. دوسری شرط کافروں نے لگائی. آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل وہی معاملہ. اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا, سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا. آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے, 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں, اس جنگ کی آزادی میں, آزاد کرانے میں اس بھارت کو. لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا, تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں, تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں. بالکل وہی षڑینتر, وہی کیفیت. ہم ہی سے کہا جا رہا ہماری زمین, ہمارے آباء و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے, ہماری زمینیں مکے میں موجود, ہم مکے میں پیدا ہوئے, اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہ بھی آئندہ سال. اس سال تو بالکل نہیں, آئندہ سال آ سکتے ہو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے کہا اے علی لکھ دو, مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے, ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے, ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے, مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا, کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں, کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں, تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی. لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے. اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا. وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ, یہ سمجھوتا بگڑ جائے. تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی, اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں, لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی, اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے. کتنی ناجائز شرط, کتنی ناجائز شرط. میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے, لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو, لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی. اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے, تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں, اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے, ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے, تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں, ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے. تیسری شرط بھی مان لی. آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا. پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں. میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی. حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی, جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی نہیں, لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول رہے, ٹھیک ہے منظور ہے, سمجھوتا ہو گیا. اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی,
تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا. پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے، پھر بھی اب تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں سنیے گا، بہت دلچسپ بات. چوتھی ایک اور شرط لگا دی. کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے چوتھی شرط لگائی، اے محمد ہاں ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا ہے اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط؟ میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا. مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو. سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط، اور اتنی خراب شرط. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں؟ رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. رسول اللہ کاٹیے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد رسول اللہ. اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں. اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے.
کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں؟ اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے، جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے۔ اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو، حضرت علی نے قلم دے دیا۔ بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، لیجیے، اور لکھوا دیا ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اب حضرت عمر اٹھ گئے، اور سنو، ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں، قتلاہم فی النار، تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں، قتلاہم فی النار، تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ قتلانا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں، لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے، ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی، یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی، پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے سگنیچر کر لیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ آج اگر دب کر سمجھوتا کریں گے تو کل مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہیں ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو۔ آپ نے فرمایا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو، اور آپ نے سمجھوتا کر لیا اور واپس چلے گئے اور ساری شرطیں مان لی ان کافروں کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر مدینے سے دین کا پرچار چلا، اور پھر اگلے سال خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے آئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اسلام پھیلا، اور پھر ایسا اسلام پھیلا، ایسا پھیلا کہ پھر ایک دن 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، اور وہی اللہ کے نبی اس مکے کے اسی خانہ کعبہ میں جس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت
علی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ میں گھس کر ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ یہ کہتے گئے اور مکے کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا، اور مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا نہ کرتے تو کیا مکے میں شاندار فاتحانہ داخلہ ہوتا؟ یہ جیت کی نشانی تھی۔ اس وقت سمجھوتا کرنا، کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لینا اور مان لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کا مستقبل بہت اچھا ہے، فیوچر بہت اچھا ہے۔ اس سمجھوتے کی روشنی میں ہم حالات کا جائزہ لیں۔ اس میں بھی صحابہ تھے، کچھ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنا رسوا بھرا، اتنا بے عزتی والا، اتنا ذلت بھرا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر چند لوگوں کی بات ہوگی تو چند لوگ کہیں گے ہمیں بھی اتنا ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر مشورے دو گے تو آج بھی کچھ لوگ کہیں گے کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر ذلیل ہوتے رہیں؟ آج بھی میرے بھائیوں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں مشورے کریں گے تو یہ کہنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے، لیکن سوچئے اور غور کیجئے۔ آج اسلام کی کوئی عبادت مجھے ایسی بتاؤ جس میں اجتماعیت نہ ہو۔ آج کہاں چلے گئی ہمارے درمیان سے اجتماعیت؟ نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ نماز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ پڑھیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے۔ عید کی نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ مسجد کے کیوں کہا عیدگاہ جائیے؟ کیوں کہا گھر کی عورتوں کو بھی لے جائیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے جس عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اپنے سہیلی کی اوڑھنی اور چادر میں چلی جائے، لیکن جائے؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی اگر تمہیں جانا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شامل رہے؟ کیوں؟ یہ اجتماعیت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن آج وہ اجتماعیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ آج ہماری نا اتفاقی کا فائدہ لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ الیکشن کا دور ہے تو ہمیں بانٹا جائے گا، اور الیکشن کا دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم بٹیں گے، تب مسلکوں کے نام پہ بٹیں گے۔ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ اور مراد آباد جیسے کانڈ ہوں گے کہ مراد آباد میں اگر کسی بریلوی آدمی کی نماز جنازہ کوئی دیوبندی مولوی پڑھا دے تو بریلوی مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ پورے گاؤں کے تمام سنیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، اور وہ بیٹھے گا اور پھر سب کا نکاح پڑھانا شروع کر دے گا۔ 5 سال تک ہم حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، تیری مسجد میری مسجد، تیرا نکاح میرا نکاح، یہ کر کر کے لڑ لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر میرے بھائیوں ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قوم جب تک منتشر رہے گی، جب تک بڑی رہے گی، جب تک اجتماعیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جس کو برا لگے لگتا رہے، جو جس پارٹی کا ماننے والا ہو مانتا رہے، ہوتا رہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے، ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارا۔
یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. اور پھر کس کو کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں, آپ کا معاملہ ہے, آپ کا علاقہ ہے. ہم یو پی میں آ کر کسی پارٹی کا کوئی پرچار کرنے نہیں آئے ہیں. فون تو بہت لوگوں نے گھمائے میرے پاس, تعجب ہوگا اتنے فون آئے میرے پاس, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, سیاسی اسٹیج کوئی ہم شیئر نہیں کریں گے, کسی بھی سیاسی اسٹیج پر ہم نہیں جائیں گے. کیا لالچ نہیں دیا گیا, لیکن کوئی سیاسی اسٹیج نہیں. لیکن ہاں, اجتماعیت ہم ضرور برقرار رکھنے کی بات کہیں گے. مسلمانوں, جب تم متحد تھے, جب تم متفق تھے, تو تمہیں نہیں معلوم تم کیا تھے. آج باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے ہماری یو پی میں. آئیے ہمارے یو پی میں جائیے اور دیکھیے, بہار آنے سے پہلے میرے پاس نوٹس آ چکا ہے. یہاں آنے سے پہلے آپ جہاں بھی پروگرام کرنے جائیں گے کوئی سیاسی بات آپ نہیں کریں گے. بہار میں باقاعدہ وہاں کا چیف منسٹر بولتا ہے یہ لڑائی 80 اور 20 کی ہے, 80 اور 20 کی ہے. باقاعدہ ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سمویدھان کے خلاف ہے, جس پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن نہیں, کیونکہ سارے لوگ ان کے پروردہ ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے. یہ لڑائی باقاعدہ ایسا کر دیا گیا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. تمہارے علاقے کا الیکشن ڈیپینڈ کرے گا ہندوستان کے الیکشن کو. دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے بہار والوں, پوری دنیا تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے, تمہارے اتفاق اور اتحاد کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت تمہاری طرف جمی ہوئی ہیں. اس وقت تمہیں عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے, تمہیں عقل مندی اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. تمہیں بہت کچھ کہہ دیا ہے میں نے, بس یہی کہنا باقی رہ گیا کہ فلاں کو دو, فلاں کو مت دو. میرے بھائیوں, میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ میں نہیں کوئی ہوتا ہوں. آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اس وقت جانتے ہو کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ آپ نہیں جانتے ہو. کون لوگ ہمارے سر پہ سوار ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک آدمی جو کئی مرتبہ MLA رہا ہو اور کئی مرتبہ MP رہا ہو, اس آدمی کی FIR انڈا چوری میں ہو جاتی ہے. انڈا چوری میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہماری کھوپڑیوں پہ سوار ہیں. جانتے ہو ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ایک تالاب پہ شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. ایک ہی گھاٹ ہے, شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی, جھوٹا پانی, بکری کی طرف آ رہا ہے. پانی وہاں سے آ رہا بہتا ہوا جہاں شیر پی رہا, منہ ڈالا, اور وہاں سے بہ کر پانی آ رہا ہے ادھر, اور بکری یہی پانی پی رہی ہے. تو پانی کون جھوٹا کر رہا ہے؟ شیر. اور شیر کا جھوٹا پانی کون پی رہی ہے؟ بکری. لیکن جب شیر اور بکری دونوں پانی پی چکے تو شیر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بکری کو مارنے کا. شیر نے کہا, اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ تو بکری نے کہا, رے جنگل کے راجا, میں نے کہا پانی جھوٹا کیا. پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. میری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. شیر نے کہا, اچھا تو مجھ سے زبان بھی چلاتی ہے, میرے سامنے زبان بھی کھولتی ہے, تجھے بولنا بھی آتا ہے. شیر اٹھا اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھا گیا. یعنی اتنا بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں. ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں. وہی اتر پردیش جہاں کبھی پروگرام ختم نہیں ہوتے تھے, آج مسجد میں بھی اگر پروگرام مجھے کرنا ہوتا ہے تو پرمیشن لینا پڑتی ہے. اور جہاں مولانا جرجیز کا نام آ جائے, LIU رپورٹ دے دیتا ہے کہ نہیں, فساد پھیل سکتا ہے, فتنہ پھیل سکتا ہے. ہم اپنی مسجد میں بھی مائک کھول کر ہم تقریر نہیں کر سکتے ہیں. اس ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, اور آپ یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کون. اس موقع پر میرے بھائیوں, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں
اور ہم ہر جلسے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، سب اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دینا کوئی کچھ نہیں چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کم نقصان دہ ہے، کوئی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بڑی دور اندیشی سے، حکمت سے اور بڑی ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس تقریر کے بعد بھی میں گھر پہنچوں اور گھر پہنچنے سے پہلے کوئی نوٹس میرے گھر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی بات کر کے آیا۔ آج لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ جگجیت صاحب اتفاق کی بات کریں، جگجیت صاحب اتحاد کی بات کریں، جگجیت صاحب ملانے کی بات کریں، برا، یہ بھی برا لگ رہا ہے لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، ہم اس وقت اس کنڈی میں اتنی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے جیسے لومڑی نے مصلحت سے کام لیا تھا۔ یاد ہے ایک جنگل کے اندر شیر نے بھی شکار کیا اور بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا۔ شیر نے گدھا مار لیا اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مار دیا۔ اب شیر نے پوچھا کہ میں نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری، لومڑی نے خرگوش مارا، تینوں جانور مرے پڑے ہیں۔ اب شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیا سمجھتے ہیں نا، شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا، سب نے محنت کی ہے، فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا۔ بھیڑیا شیر کی بات کو سمجھ نہیں پایا، شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا، اور میں شیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ جائیے، اس کی نیت سمجھ نہیں پایا بھیڑیا۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ نے گدھا مارا ہے، یہ بڑا جانور ہے، آپ کھا لیجئے۔ بھیڑیے نے کہا فیصلہ کیا، اور میں نے بکری ماری ہے تو میں بکری کھا لیتا ہوں، اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے۔ شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ ادھر آ، ان کو لایا، پکڑا اور گردن دبائی اور پھاڑ دیا۔ کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ فیصلہ ہے تیرا، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تم گدھا کھا لو، میں بکری کھا لوں گا، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ جبکہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، فیصلہ غلط نہیں تھا، صحیح تھا، لیکن اس کی نیت نہیں سمجھ پایا بھیڑیا۔ شیر نے اس کو پھاڑ دیا، کھا دیا۔ اب لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، بھیڑیا بھیڑیا ہی رہے گا، تم بتاؤ۔ اب لومڑی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا، تم اچھی طریقے سے فیصلہ کر لو گی، بتاؤ۔ لومڑی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا بالکل بے وقوف تھا، پاگل تھا، کمینے کو فیصلہ ہی کرنے نہیں آیا۔ ارے جنگل کے راجا، یہ 4 جانور جو مرے پڑے ہیں چاروں آپ کے ہیں۔ صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے، دوپہر میں آپ بکری کھا لیجئے، شام کے ٹائم پر آپ بھیڑیا بھی کھا لیجئے، اور رات میں آپ خرگوش بھی کھا لیجئے۔ آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، یہ چاروں جانور آپ کے ہیں، آپ کھا لیجئے۔ بھیڑیے نے کہا ڈراؤ، شاباش، تو بہت اچھا فیصلہ کرتی ہے، بہت ایکسپرٹ ہے فیصلہ کرنے میں، بڑی ماہر ہے تو فیصلہ کرنے میں۔ اب شیر نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا۔ لومڑی نے بہت اچھا جواب دیا۔ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے، جبکہ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا، اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو، دوپہر میں بکری کھا لو، عصر کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو، اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو، چاروں جانور آپ۔ شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے، واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے، بھیڑیے سے۔ کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، مر گیا۔ تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا، جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو اور صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا اور
طور پر مکے میں داخلہ ہوا اور مکے کے اندر انٹری ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہی حکمت اور دور اندیشی، اور پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے. پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے، نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے، سنن دارمی کی روایت، اے اللہ کے رسول، دیکھیے حکمت کیا تھی، اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں. آپ نے کہا اللہ برکت دے. کہا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری تعلقات قائم ہیں. غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی. کون مانگ رہا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا ہے صحابی ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں. اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی، اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، ہائے مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے. آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگنا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا. آپ نے کہا ادھر آؤ. آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا. اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی. کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست. اچھا ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو. کرو گے؟ لیجیے. حکمت دیکھیے، جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو. کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے. یہی الفاظ ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہاں بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے. اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو. اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں بیٹی کے ساتھ بھی نہیں. پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو. ہر بات میں کہتا گیا کہ نہیں اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے. آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی. وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کی نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے. اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی.
آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا, کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا, ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا. اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا, اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا. آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا, حکمت سے سمجھایا, اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا. تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے, پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی مصلحت کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں, حکمت سے کام لیجئے. اور بہار کے اس وقت ہونے والے چناؤ کو, جس پر پوری دنیا کی نظر ہے, ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے, اس چناؤ کو میرے بھائیوں ایک مثالی چناؤ بناؤ, الیکشن بناؤ. ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے, آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے, آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے, آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس وقت کے چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے مسلمانوں میری آپ سے اپیل ہے, ساتھ ڈالنا کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن انتشار نہ ہو, افتراق نہ ہو, بٹوارا نہ ہو. اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور جا رہی ہے. پھر آپ پچھتائیں گے, پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے. میرے بھائیو, جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا. پھر مسجد کا جھگڑا, پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا, تیرے میرے جنازے کا جھگڑا, تیری میری نماز کا جھگڑا, یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے, ہم سب کو ملا دے, ہم سب کو آپسی اختلافات مٹا کر پوری اجتماعیت کے لیے اور پوری مسلم قوم کے فائدے کی سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, 12:50 ہو چکے ہیں. 10 منٹ کا ٹائم میں آپ کو یہاں بیٹھ کر اس ادارے کے لیے آپ سے کچھ مانگوں گا, کچھ دوں گا, کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں. ہمارے یو پی میں آ جائیے تو بلڈوزر چل رہے ہیں. آپ ہمارے یو پی پر نظر ڈال دیجئے تو کیا ہو رہا ہے. یہ ادارے اگر آپ کی رحم و کرم پر نہیں چل پائے تو آپ کو بہار سے بھی ادارے بند کرنا ہوں گے. 10 منٹ کا میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ہمیشہ ہم سے محبت کی ہے, آج بھی اپنی محبت کا ثبوت دیجئے. 100, 200, 500, 1000 جو بھی آپ میرے ہاتھ میں دینا چاہیں اس ادارے کے لیے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. الہ العالمین, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد